بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لو، 24 گھنٹے کے اندر رشتہ بھی آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ جن بچیوں کی اور بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے وظیفے کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سورت اللہ کا قرآن ہے۔ ایک بندے نے اس کا وظیفہ کیا اور اس کی آنن فانن 24 گھنٹے کے اندر رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم ویڈیو ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں اور اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو جو نئے ہیں، ابھی اس چینل پر آئے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فی الفور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، کئی گھر ایسے پریشان حال ہیں کہ جن کو کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ کئی بچیوں کی تو عمر بھی اس حد تک زیادہ ہو چکی ہے، رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشتہ بھی نہیں مل رہا، لیکن اس کے باوجود اگر مل بھی گیا ہے اور شادی کر بھی دی ہے تو کئی لوگوں کے گھروں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ پریگننسی نہیں ہوتی۔ ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایج کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں۔ تو کئی گھر اتنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اولاد بھی نہیں ہو رہی ہو، تو وہ بڑے پریشان حال ہیں۔ لیکن میڈیکل وائز سے اگر آپ سوچیں اور اس کے ریسرچ کریں اور کسی سے مشورہ کریں تو جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا ہے کہ جو ہی بچہ بالغ ہو جائے اس کی فی الفور شادی کر دی جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس وقت انسان کے وجود کے اندر جنسی ہارمونز ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کی جوانی ہوتی ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہے وہ بندے کے وجود کے جنس کو جو ہوتے ہیں، وہ کروموزمز جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو کافی گھروں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ایک تو وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت گزار دیتے ہیں۔ کچھ پڑھائیوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ میری بچی پڑھ لے، یہ فلاں کلاس تک پہنچے گی، ایم اے کر لے گی تو اس کے بعد ہم شادی کریں گے، یا فلاں جاب اس کو ملے گی، جاب تو تب اس کے بعد ہم نے شادی کرنی ہے۔ کئی بچیوں کی زندگی اس وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فی الفور اپنانے کی کوشش کیا کرو۔ باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا وہ آپ کو رزق دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ پاک جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے معاملات کو درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس رب ذوالجلال کے دربار پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ فیصلے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کام اگر اللہ پر چھوڑ کر کریں گے تو خدا کی قسم اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہوگی، اللہ پاک کی سلامتی ہوگی۔ اس کام میں آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو اسپیشل ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آج کے بعد اس قسم کی جو آپ لیٹ کر رہے ہیں کہ میری بچی پڑھ لے، میری بچی نوکری کے لیے، یا اس نے اپلائی کیا ہوا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، جس قسم کی باتوں سے باہر نکلیں، اور اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو فی الفور آپ رشتے کی جانب جائیں اور شادی کر دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ جو بہت بڑا ایک گناہ ہے جس کو زنا کہتے ہیں، اس سے بچ جائیں گے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں، انسان جب سن بلوغت میں ہوتا ہے تو انسان کے بس کی بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ غلطی کرتا ہے۔ جب ایک غلطی کرتا ہے تو دوبارہ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے تو پھر کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر معاملات زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں آگے نہیں جانا چاہتا،
وہ والدین خود سمجھ لیجئے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کم لکھنے کو زیادہ سمجھیے گا۔ یہ چھوٹا سا اشارہ میں نے آپ کو دیا ہے، تو ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی پینسل اور کاپی لیں اور اس وظیفے کو لکھ لیں ابھی، اور اس وظیفے کو لکھ کر اس کا بالکل آج سے اہتمام کریں۔ جن کے گھر بچیاں ہیں، رشتے نہیں مل رہے، اور جن کے گھر بچے ہیں ان کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اور لوگوں کو پیسے دے دے کر تنگ آ چکے ہیں، رشتہ دیکھ دیکھ کر ذہن مطمئن نہیں ہوتا، تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، یہ ایک ایسی اللہ کے قرآن کی ایک صورت ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو صدق دل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو خدا کی قسم مایوس نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین، نیک رشتہ اور ازواجی زندگی یہ صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے جس پر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے، نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا حیثیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اخلاق، دینداری اور کردار پر ہونی چاہیے۔ ایک اچھے رشتے کی خصوصیات یہ ہے: دینداری اور اللہ کا خوف، اچھے اخلاق، ذمہ داری کا احساس، خاندان کی عزت۔ آج کل ہم اکثر ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اچھے کردار میں ہے۔ رشتہ چنتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ جب کبھی رشتہ تلاش کیا جائے تو چند بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ دینداری کو ترجیح دیں، اخلاق اور مزاج دیکھیں، خاندان کا پس منظر، تعلیم اور سوچ کا معیار۔ یہ چیزیں مستقبل کی خوشیوں کا، مشکلات کا تعین کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ شک سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مسائل کو بات چیت سے حل کریں۔ یاد رکھیں، محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رشتے میں مشکلات آتی ہے، لیکن غصے میں فیصلے نہ کریں۔ بزرگوں سے مشورہ لیں، صبر اور دعا کو اپنائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیک رشتہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی ازواجی زندگی کو محبت، احترام اور صبر سے بھر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے رشتے نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ محترم حاضرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایسے رشتے کی جو صرف دو انسانوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا مقدس رشتہ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نکاح وہ دروازہ ہے جہاں سے سکون زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ سوچئے، محبت بھی اللہ کی طرف سے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم کیوں اس رشتے کو مشکل بنا دیتے ہیں؟ آج کل جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سوال کیا ہوتے ہیں؟ کتنی تنخواہ ہے؟ گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ شکل کیسی ہے؟ لیکن کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یاد رکھیں، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دولت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اچھا کردار زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ رشتہ چنتے وقت کیا دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے دینداری، پھر اخلاق، پھر مزاج، کیونکہ خوبصورت چہرہ صرف چند سال خوش رکھتا ہے، لیکن خوبصورت اخلاق ساری زندگی سکون دیتا ہے۔ ازواجی زندگی اصل امتحان، نکاح کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے۔ وہاں انا نہیں چلتی، وہاں محبت چلتی ہے، میں نہیں وہاں ہم ہوتا ہے۔ بیوی اگر تھک جائے تو شوہر کا ایک نرم جملہ اس کی ساری تھکن ختم کر سکتا ہے، اور شوہر اگر پریشان ہو تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ غصہ، بدگمانی اور انا، یہ تین چیزیں رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، سننا سیکھیں۔ ہر بات جیتنا ضروری نہیں، رشتہ بچانا ضروری ہے۔ آج اگر آپ کے پاس ایک نیک رشتہ ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک رشتے عطا فرمائے، ہماری ازواجی زندگیوں میں محبت، صبر اور سکون پیدا فرمائے، آمین۔ تو عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں، عمل ملاحظہ فرمائیے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبا دیں، تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے۔
اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، بہت سی بہنیں اور بھائی ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، رشتے آتے بھی ہیں تو بات بنتی نہیں، کبھی منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے اور کبھی اچھا رشتہ ملنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال آپ کی شادی دھوم دھام سے ہو اور صرف منگنی نہیں بلکہ نکاح کی خوشخبری ملے، تو قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت صورت کا عمل ہے جو صرف 7 دن کر لیں۔ اگر آپ یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ شادی کے اسباب پیدا فرما دے گا اور جلد خوشخبری نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں، یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان کا یقین مضبوط ہو، جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے اور قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن سے دوستی کرتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے اور اپنے دل کو قرآن کے ساتھ لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ کو صرف 7 دن تک قرآن پاک کی وہ بابرکت صورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادی کے دروازے کھول دے گا اور ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ رشتے خود آنے لگیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو وظیفہ یہ عمل کرے مکمل یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ اکثر بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ دراصل بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیر اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیز دے دیں تو انسان اکثر اپنی مصروف زندگی میں واپس چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا، تو اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں رکھ کر اسے بار بار اپنے در پر بلاتا ہے تاکہ بندہ دعا کرتا رہے، مانگتا رہے اور اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ اس وجہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور مجھ پر یقین رکھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو کر ان کا ایمان اور یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مایوس ہو کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی اور عمل کو جو ہے آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر کبھی لگے کہ اثر نہیں ہو رہا تو بھی رکنا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب تک آپ رکتے نہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن ضرور وہ وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتا ہے، اس بندے کی تقدیر کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ پر شادی کے اسباب بنا دیتا ہے کہ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی بہنیں اور بیٹیاں شادی کے انتظار میں ہیں، رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جلد آپ کے نکاح کے دروازے کھول دے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کی ایک ایسی صورت کے ایک ایسا عمل جو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ محترم ناظرین، قرآن اللہ کا کلام ہے اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور راستے بناتا ہے۔ اللہ دعا کو پسند کرتے ہیں اور جب بندہ بار بار مانگتا ہے تو اللہ اس کی سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ محترم ناظرین، اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو ان چیزوں پر غور کریں۔ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ دیں۔ یہ چیزیں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے قرآن سے تعلق مضبوط کیا تو اللہ نے ان کے لیے رشتے آسان کر دیے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ پر یقین کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی شادی جلد کرے تو آج سے ہی قرآن سے جڑ جائیں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یاد رکھیں اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتے، ایک ایسا بندھن ہے جو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کوئی عام رشتہ نہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ سنت ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ سوچیں جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت قرار دے رہے ہیں وہ کتنا عظیم عمل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح صرف خواہش نہیں بلکہ سکون ہے، رحمت ہے اور محبت کا ذریعہ ہے۔ نکاح دو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں غم بانٹے جاتے ہیں، خوشیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ بندھن ہے جہاں صبر بھی ہے، قربانی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر سوچیں جو شخص نکاح کو مشکل بناتا ہے وہ کتنی بڑی آسانی کو خود سے دور کر رہا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جہیز، رسم و رواج، فضول خرچیاں ہم بھول گئے کہ اسلام سادگی سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ شادی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، نماز کو مضبوط کریں، دل کو صاف کریں اور نیت کو خالص کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رشتے عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم سامعین، یہ نکاح کا بندھن کوئی انسانی ایجاد نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ نے اس کے لیے تنہائی نہیں رکھی بلکہ اس کے لیے جوڑا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فطرت بھی ہے اور عبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، محبت اور رحمت۔ محبت اس وقت ہوتی ہے جب حالات اچھے ہوں، لیکن رحمت اس وقت ہوتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ یعنی نکاح صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے ہمیں نکاح کا عملی نمونہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نکاح کیا بلکہ اپنی امت کو آسان نکاح کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ دکھاوا تھا نہ فضول خرچی۔ یہی سادگی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو صرف جذبات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں حقوق اور ذمہ داریاں بھی مقرر کیں۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کا خرچ اٹھانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کی ذمہ داری شوہر کا احترام، گھر کی حفاظت۔ جب دونوں اپنے حقوق ادا کرتے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، مہنگے شادی ہال، لمبی رسومات، غیر ضروری تقاضے۔ یاد رکھیں، جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی معاشرہ گناہ کی طرف جائے گا۔ اسلام آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، بے چینی، ذہنی دباؤ، غلط راستوں کا انتخاب۔ اس لیے اسلام جلد نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان ہو، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی رضا حاصل کریں، سادگی کو اپنائیں، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہاں صبر چاہیے، برداشت چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن کامل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ میرے عزیزوں، نکاح کو آسان بنائیں، اسے عبادت سمجھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، یہ رشتہ اگر اللہ کے نام پر جڑا ہو تو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی جو خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ کہتی نہیں مگر دل میں ایک دعا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ شاید میرا گھر بھی بس جائے۔ وہ بیٹیاں جب دوسروں کو رخصتی دیکھتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں مگر دل میں ایک چبھن ہوتی ہے۔ وہ بہنیں جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کہتی ہیں، یا اللہ میری بھی سن لے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ وقت پر ہوتا ہے۔ تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ بہترین وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، صبر آسان نہیں ہوتا
لیکن صبر کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بیٹیاں صبر کے ساتھ اپنی عزت اور حیا کو بچا کے رکھتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں راستے آسان لگتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ میری بہنوں، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے لیے نکاح کو آسان بناؤ، رسم و رواج کو کم کرو اور دین کو ترجیح دو۔ یاد رکھو، بیٹی اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہر بیٹی کی قسمت میں خوشی لکھی گئی ہے، ہر آنکھ کے آنسوں کا حساب ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعا قبول ہوگی اور تم بھی خوشی سے کہو گی یہ اللہ کا بہترین فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں اور بہنوں کو نیک اور صالح شریک حیات عطا فرمائے، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میں دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں مگر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو سکی، جن کے دلوں میں فکر اور آنکھوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں اور اچھے رشتے نہیں مل رہے تو اپنے کرم سے ان کے لیے نیک صالح اور اچھے گھرانوں سے رشتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دے، ان کے اچھے نصیب کر دے اور انہیں ایسے جیون ساتھی عطا فرما جو ان کے لیے سکون، محبت اور خوشیوں کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہر ماں کے دل کی دعا قبول فرما، ان کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرما اور ان کی بیٹیوں کے نصیب روشن فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان کی زندگیاں خوشیوں، برکتوں اور آسانیوں سے بھر دے اور جلد انہیں نکاح کی خوشخبری نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنا دل بڑا رکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آج کا عمل آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا۔ یقین جانیں، اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وظیفہ نوٹ فرمائیں، قرآن مجید کی سورۃ قصص، اس کے اندر یہ آیت ہے، آپ پڑھ بھی لیں، خود بھی پڑھیں اور ابھی لکھنا ہے تو لکھ بھی لیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا آپ اہتمام کریں اور اس کا اہتمام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ نے اس وظیفے کو ایک تسبیح کے جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں، یہ ایک آپ نے تسبیح کر لینی ہے اور آپ یہ زبانی یاد کر لیں، چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ابھی سے آپ شروع کر لیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کی جانب سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے گھر آ جائے گا یا کوئی ٹیلی فون آ جائے گا، کوئی میسیج آ جائے گا، کوئی ذہن بن جائے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو ریگولر کرتے رہیں۔ بس یہ اللہ کے قرآن کی طاقت دیکھنا کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے، سورۃ قصص کے اندر موجود ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ اس کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نہ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا۔ اور ایک میں آخر میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آج کا وظیفہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے تمام فیملی ممبر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جن جن کے گھروں میں یہ معاملات ہیں، ان کو یہ ضرور سینڈ کیجئے گا، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے میسیج ان کی طرف پہنچانے سے ایک تو آپ کی زندگی میں اس دنیا کے اندر اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، اچھی ہو جائے گی اور آپ کے بھی راستے ہموار ہو جائیں گے، آپ کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اس آیت کی وجہ سے اللہ پاک شاید آپ کو بخش دے
اور یقیناً بخشیں گے۔ شاید کا لفظ غلط ہو چکا ہے، یقیناً اللہ کی ذات بخشے گی۔ تو اس کے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کر اللہ کے سامنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔